جو خوف خدا کی وجہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہوتا، آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس ہدایت اور رعایت کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ بہت سارے تمہارے دل ایسے ہیں قسط جو سب سے زیادہ سخت ہے، من بعد ذلك فهي كالحجارة، تمہارے دل اس طرح سخت ہے جس طرح ایک پتھر سخت ہوا کرتا ہے۔ جن کے اندر وہ نرمی نہیں ہے، وہ خوف خدا نہیں ہے، وہ انسانیت کی ہمدردی نہیں ہے، تو انسان کا دل بے شمار ایسے واقعات دیکھنے کے باوجود بھی انسان کا دل لرزتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دل کو پتھر کی مثال بیان کر کے بیان فرما دیا۔ جس طرح ایک پتھر ہوتا ہے، جس انداز سے پتھر سخت ہوتا ہے، تو ہمارے دل بھی اسی طرح سے آج کے اس دور میں سخت ہوئے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی بھی خبر نہیں ہے اور خوف خدا بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اور اشد و قسوہ، ایک تو مثال دی کہ ہمارا دل ایسے سخت ہے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ او اشد و قسوہ، بلکہ پتھر جو ہوتا ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا آج کے اس دور میں انسانیت کا دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہوا کرتا ہے۔ سخت کس وجہ سے ہے؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ ایک اللہ کی راہ میں یا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ہم گناہ بھی نہیں چھوڑتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم رونا گوارا بھی نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے اس میں فرق بیان کر دیا کہ پتھر اور انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی سخت ہوتے ہیں، دل بھی سخت ہوتے ہیں، لیکن دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کیوں سخت ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھر، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے پانی جاری ہوتا ہے۔ اتنے ایسے پہاڑ ہیں جہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک کیفیتوں کو بیان کر دیا کہ دل پتھروں سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ کیونکہ پتھر بھی اپنے جسم سے یا اپنی کیفیتوں سے پانی نکالتے ہیں، لیکن انسان وہ ہے جو خوف خدا سے اپنی آنکھوں سے پانی بھی نہیں نکالتا۔ انسان پتھر پانی نکالتا ہے لیکن انسان پانی نہیں نکالتا، خوف خدا سے نہیں روتا، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے سخت دل اس لیے قرار دیا کہ انسان خوف خدا سے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں کرتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے کی وجہ سے بھی ان سے پانی نکلتا ہے، لیکن انسان وہ ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت اس پر عذاب نازل کرتا ہے کہ بندہ ہے، اگر مجھے بھول گیا ہے تو عذاب دے کر میرا رب انہیں آزماتا ہے، تو خوف خدا پھر بھی سینے کے اندر داخل نہیں ہوتا، پھر بھی انسان اپنے رب کے خوف سے پھر بھی رونا گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ ہے آیت کریمہ۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی کیفیتوں کو دیکھیں صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے درمیان میں، امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ جب بھی انہیں یاد آتی کہ مجھ سے یہ بھی خطا ہوئی ہے، یہ بھی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ رونا شروع کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، جا کر میرے خلیل کو میرا سلام عرض کرو، اور سلام پیش کرنے کے بعد یہ بھی عرض کرنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کوئی خلیل بھی اپنے خلیل سے ڈرتا ہے۔ خوف
خدا سے وہ اتنا، حالانکہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہے، معصوم علی خطا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گناہ صرف خوف خدا سے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلاؤ کہ تو خلیل ہے اور میں بھی خلیل ہوں، تو تم میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، بھلا کوئی دوست بھی دوست سے ڈرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے ابراہیم، اصل بات یہ ہے کہ جب میں خوف خدا سے روتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا بھی یاد نہیں رہتا، مجھے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں اپنے رب کا خلیل بھی ہوں، یعنی خوف خدا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عالم تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اے بندے خوف خدا سے رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی کوششیں شکل بنایا کرو، جب تم رونے جیسی شکل یا کوششیں کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہونے لگ جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہونے لگ جائیں گی۔ کیوں کہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت بندہ یہ سمجھ کر روتا ہے کہ میرا رب ہے اور گناہ صرف اسی رب نے معاف کرنے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت بندے کی اس عاجزی کو دیکھ کر اپنی رحمتوں کو نچھاور فرماتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آواز میں اتنا درد ہوتا تھا، آواز میں اتنا سوز ہوتا تھا کہ آواز میں اتنا خوف ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھر کی دیوار جو تھی، دیوار کے باہر جو تھا وہ راستہ تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی آواز جب باہر جاتی تھی تو باہر میں کفار جو ہوتے تھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد جب اس راستے سے گزرتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑتی تھی وہ اپنا کام بھی بھول جایا کرتے تھے۔ لیکن کس وجہ سے اور کہاں ہم جا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں اتنا خوف تھا اور اتنا درد ہوتا تھا کہ آپ جب تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرتے کرتے خوف خدا سے آپ کی آواز میں رونا شروع ہو جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ کافر جو ہوتے تھے وہ آپ کی آواز سن کر اکثر کہا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس آواز سے وہ تلاوت کرتے ہیں، جس قدر ان کی آواز میں جو درد ہوتا ہے، جو خوف خدا ہوتا ہے، ان کو سن کر ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت پر پرندہ بیٹھا تھا، تو پرندے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، کیونکہ انسان نے قبر میں بھی حساب و کتاب دینا ہے، محشر میں بھی کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، لیکن یہ پرندہ ہے، یہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہے، محشر میں بھی اسے کھڑا نہیں ہونا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہ جاتا۔ یہ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر رویا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک فرقہ اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور التجا کرنے لگے والد کہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا بلکہ یہ ایک فرقہ ہوتا، کیونکہ فرقے کو کوئی قبر میں حساب و کتاب نہیں دینا اور کل قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کے آخری ایام تھے، آخری دن تھے، جب آپ زخمی ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے، تو آپ نے اپنے والد محترم کا سر اپنی گود پہ رکھا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دو، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابا حضور سر زمین پہ ہو یا میری گود میں ہو فرق کیا پڑتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے فرمایا کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زمین پر رکھا تو آپ اپنے رخسار مٹی کے ساتھ مس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، مالک اگر اس عمر کو تم نے معاف نہ کر دیا، قبر کے عذاب سے محفوظ نہ کر دیا،
تو یہ عمر اور عمر کی والدہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ خوف قدر اس قدر تھا، خوف خدا اس قدر تھا کہ اے اللہ اگر تم نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو پھر عمر دنیا میں ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی قبر کے عذاب سے اتنا خوف تھا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح کی ابتدائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، اور صحابہ کرام ہم سے بڑا و بڑا، ہم ان کے قدموں کی اٹھنے والی مٹی کے ہزاروں کروڑوں حصوں میں بھی شامل نہیں ہوتے، اور ان کا انداز یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر خوف رکھا کرتے تھے، اور ایک ہم ہے جن کے سینوں میں خوف خدا کی نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک بڑے معتبر تابعی ہے، اور آپ کی پرورش محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاشیانہ اقدس میں ہوئی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں۔ ان کے گھر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت پائی، اور ان کے پاس ایک شاگرد جو داخل ہوا، اور راوی کہتے ہیں جب بچپن میں مجھے والدہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئی، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ہے کہ اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کو درس بھی دینا ہے، اور اس کو دین کا علم بھی دینا ہے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتا تھا تو آپ کو اکثر روتا ہوا پاتا، اور ہر وقت آپ یہ التجائیں کرتے رہتے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرا خوف میں نے سینے میں رکھا ہے، اس خوف کے بدولت اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ راوی فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دی، تو حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا بیٹا جب تمہیں خلوت کے ایام نصیب ہو جائیں، جب تم اکیلا ہو اور کوئی بندہ تیرے پاس نہ ہو، تو اس وقت اللہ کا خوف سینے میں رکھ لینا، اور اللہ کی یاد میں رونا شروع کر دینا۔ جب تم رونا شروع کرے گا تو اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے جب یہ اخبار بیان فرما دی تو راوی کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ کو دیکھتا، چاہے درس دے رہے ہوں تب بھی وہ اللہ کے خوف سے روتے رہتے، جب کسی طلباء کو پڑھا رہے ہوتے تب بھی اللہ کے خوف سے روتے رہتے، نماز پڑھاتے تو بھی اللہ کا خوف سینے میں ہوتا۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ تو بتائیے، مجھے تو آپ نے یہ بتایا کہ جب تم اکیلے ہو تو اللہ کا خوف سینے میں لے آنا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، آنکھوں سے آنسو جاری کرنا، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لیکن میں تو آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا بیٹا اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں جب بھی نچھاور ہوتی ہیں تو اس بندے پر نچھاور ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے ہر وقت روتا رہتا ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں خوف خدا اپنے سینے میں رکھ کر ہر وقت روتا رہوں تو اللہ کی رحمتیں میرے اوپر نچھاور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ حضرت امام حسن بصری جن کی تربیت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ اقدس میں اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ اب ان کی تربیت کو دیکھیں اور ہم اپنی تربیت کو دیکھیں، ہمیں اور ان میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کچھ ایسے لمحے تلاش کرے، ایسا وقت تلاش کرے، تہجد کا وقت ہو یا عشاء کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، جب ہم اکیلے ہوں اور کوئی بندہ ہمارے پاس موجود نہ ہو، تو اس وقت اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھے، اللہ کی خاشیت رکھے، اللہ کا ڈر سینے میں رکھ کے جب ہم رونا شروع کریں گے تو اس وقت جو دعائیں مانگیں گے اللہ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما دے گا۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے، ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو سکتے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو یاد کر کے ہم رو سکتے ہیں، ہم زندگی کے ایام کو یاد کر کے ہم رو سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر
پانی نکلتا، آنسو نکلتے تھے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے غلام نے عرض کی کہ حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے اور قبر کی گھڑی کتنا امتحان والی ہے، تو میں جب قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا منظر یاد آ جاتا ہے کہ کل میں نے بھی قبر پہ جانا ہے، تو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گڑا ہے، تو میں یہ تصور کرتا ہوں میرے گناہ اتنے ہیں کہیں میری قبر جہنم کے گھروں میں سے گڑا نہ بن جائے، اس وجہ سے خوف خدا سینے میں رکھ کر میرے آنسو نکل جایا۔ آج ہم ہیں کہ ہم بھی تو وقت گزارتے ہیں، ہم بھی تو لمحے ہمارے بھی گزرتے ہیں، ہم بھی کتنے قبرستانوں کے کتنی مرتبہ چکر لگائے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہوتا اور خاشیت خدا نہیں ہوتا، ڈر مصطفیٰ کا بھی نہیں ہوتا، اور ہم بے خبر ہو کر قبرستان چلے جاتے ہیں اور پھر اسی قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کس قدر گزر رہی ہے کہ ہم نے زندگی میں کوئی ایسا لمحہ رکھا ہی نہیں ہے کہ جو یہ لمحہ ہمیں بتائے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہوئے جائیں کہ فلاں لمحہ ایسا تھا کہ میں خوف خدا سے روتا رہا اور میرے سینے کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر تھا، اور فلاں وقت میں گناہ کرتے ہوئے رک گیا، اس وجہ سے رکا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی تھی۔ کوئی تو ایسا لمحہ ہمیں لانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ کنز الحرمات میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے لگے پھر فوراً رک جائے، اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، اللہ رب العزت کا ڈر ہو، اس ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا ناممکن نہیں ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے، بلکہ ہم جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے رب کا خوف سینے میں رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے ملفوظات میں سے ملتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے، قیام کرنے کے بعد جب تھک جاتے تو بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد لیٹتے، تھوڑا لمحہ لیٹنے کے بعد اپنا ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھتے، اور جس طرح بچہ لیٹ کر کلابازیاں کھا رہا ہوتا ہے، لیٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح لیٹتے اور اپنے آپ کو مخاطب ہوتے، اے علی کیا تم نے اتنا عبادت کر لی، اب تجھے سونے کا وقت بھی مل گیا، اپنے رب کا خوف سینے میں نہیں رکھتے، اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ فرماتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے، پھر ساری رات آپ کی قیام رکوع اور سجدے میں گزر جاتی اور یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا۔ تو یہ اصحاب ہے، ان کی زندگی کا طرز ہمارے اس قدر تھا، ہر لمحہ اپنے رب کا خوف سینے میں رکھتے، ہر وقت اپنے رب کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے، اور اس ڈر کو اس قدر سما کے رکھتے کہ ان کی راتیں یا تو قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہوئے گزر جاتی، یا تو قیام قرات میں گزر جاتی، یا تو اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے وقت کو گزارتے، اور یہ لمحے ان کے لیے ہیں تو ہم تو ان کے کروڑہ حصے سے بھی کہیں دور ہیں، تو ہمیں ان سے بھی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس نعرہ کتاب میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بے شک وہ آنسو، وہ آنکھیں یَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑتی ہے، یعنی لمحہ ایسا ہے کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلے خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کا خوف سینے میں رکھا ہے، اپنے رب کا ڈر سینے میں رکھا ہوا ہے، اسی منظر کو میرا رب بیان فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، بے شک ان انسانوں میں سے، ان بندوں میں سے يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جن کی آنکھیں خوف خدا کی وجہ سے بہہ پڑتی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ جو وہ کر رہے ہوتے ان سے غافل بھی نہیں ہوتا۔ یعنی تنہا بیٹھا ہوا بندہ ہو رہا ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے، اس رونے پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن میں جو کر رہا ہوں، جو خوف خدا میرے سینے کے اندر موجود ہے،
جو خوف خدا کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور یہ آنسو میرے رخسار پر آئے ہوئے ہیں یا تھوڑے سے قطرہ نکلا ہے، لیکن جو کچھ بھی میں اللہ کی یاد میں کر رہا ہوں تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، میرا رب اسے جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں کو احسن انداز سے جاننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ جب ہم کسی جگہ پر تنہا بیٹھ کر اس رب کی یاد میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوں گے، اس رب کی یاد میں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہوں گے، گریہ زاری کر رہے ہوں گے، تو اللہ ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے اور ہمارے چہروں پر پڑنے والے آنسو سے بھی واقف ہے، تو اللہ اس وجہ سے ہم پر اپنا خصوصی کرم بھی فرمائے گا اور رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ تو حضرت عبد الواحد بن زید ایک تابعی گزرے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ نے ان کے واقعات کو نقل فرمایا۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو مجلس سے بیان کر رہے تھے، تو فوراً ہی لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگوں، اللہ رب العزت کے ملاقات کا شوق اپنے سینوں میں کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کی ملاقات کا شوق اگر سینے میں رکھتے ہو تو پھر تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری کیوں نہیں ہوتے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہو جائے، اس کی ملاقات کا شوق ہے، تو پھر گریہ زاری کرو، اس وجہ سے اللہ تمہارے اوپر خصوصی رحمتوں کا نازل فرمائے گا، خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر اسی تقریر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جہنم سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تمہارے دلوں کے اندر جہنم کا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ جہنم کس قدر ایک عذاب دینے والی جگہ کا نام ہے جہاں پر گناہگاروں کو وہاں پر ڈال دیا جائے گا۔ اے لوگوں، تم جہنم کا خوف کیوں نہیں رکھتے؟ اگر تم جہنم کا خوف رکھ کے جب تم رو گے تو اللہ تم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا، عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، تم قیامت کی ہولناکیوں سے واقف ہو، وہاں پر شدت پیاس بھی ہوگی، پیاس سخت انداز سے لگی ہوگی، تو تم یہ خوف دلوں کے اندر کیوں نہیں رکھتے کہ کل قیامت والے دن شدت سے پیاس لگی ہوئی ہوگی؟ اگر یہ خوف سینوں کے اندر رکھ کے تم رونا شروع کر دو تو جب قیامت ہوگی، سارا مجمع لگا ہوا ہوگا، مخلوق موجود ہوگی، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے سے عہد کوثر سے پانی بھر بھر کے جام ان لوگوں کو پلائیں گے جن کے دلوں کے اندر پیاس کا خوف تھا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتے تھے، تو اللہ کل قیامت والے دن انہیں عہد کوثر سے سیراب فرما دے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ جو دنیا میں روتا رہتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خاشیت سے، تو کل قیامت والے دن وہ شخص ہنستا ہوا نظر آئے گا، اور جو دنیا میں ہنستا ہوا وقت گزارتا ہے اس کا خوف دل کے اندر نہیں رکھتا، اللہ کا ڈر بھی دل کے اندر نہیں رکھتا، خوف خدا نہیں ہوتا، تو کل قیامت والے دن جہاں پر اللہ کی رحمتیں ہر بندے پر نچھاور ہو رہی ہوں گی، جو دنیا میں ہنستا ہوا نظر آئے گا کل قیامت والے دن وہ روتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آج کا یہ موضوع یہ خوف خدا ہے۔ تو خوف خدا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس قدر ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، اپنی خطاؤں کو یاد کریں گے اور اپنے سینے کے اندر اللہ کا ڈر رکھیں گے، تو پھر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے لمحہ ایسے گزرے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور خوف خدا ہمارے سینوں کے اندر نہیں آتا۔ بے شمار ایسے لفظ ایسے گناہ کر کر کے ہم نے دل کو سیاہ کر دیا۔ دل کے سیاہ ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ جو دل کا لوتھڑا ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، نہیں، بلکہ جو دل کے اندر روحانیت ہوتی ہے، جو لذتیں آتی ہیں نیکیاں کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے، جو وہ سکون ہوتا ہے، جو وہ لذتیں ہوتی ہیں، اللہ اس روحانیت پر سیاہ نقطے کو لگا دیتا ہے جب ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر حالات ہمارے یہ بن جاتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز میں وہ لذتیں نہیں ہیں، ہم نیکیاں تو کر رہے ہوتے ہیں، ان نیکیوں میں کوئی سکون نظر نہیں آتا، ہم قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن جو سکون دینے والی ہے، اللہ کی لاریب کتاب ہے، اور جن کو پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے، ان کو پڑھنے سے بھی جب ہمیں سکون نہ ملے
ہمیں لذت نہ ملے، ہمیں اس کی چاشنی نہ نصیب ہو، تو اس وقت پھر سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں۔ سیاہی کا نقطہ جو دل کی روحانیت ہوتی ہے وہاں پر پڑتا ہے۔ جب روحانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اندر جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں لذت اور سکون بھی اللہ اٹھا لیتا ہے، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بڑے آسان انداز سے کوئی نیکی بجا لاتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، جسم کو سکون ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ سکون کبھی ہم نماز میں نہیں ملے گا، یا وہ سکون کبھی قرآن پڑھنے میں نہیں ملتا۔ تو وہ جو نیکیاں کرنے سے جو لذتیں نصیب ہوتی ہیں، جو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کو روحانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل جب سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ روحانیت دلوں کے اندر اثر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے نہ ہماری نمازوں میں سکون ہے، نہ ہماری نیکیوں میں سکون ہے، نہ ہمیں مساجدوں میں سکون ملتا ہے، نہ ہمیں ہماری مساجدوں میں کوئی روحانیت ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم یہی ہے کہ ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ اپنی روحانیت پر ہم نے پردے کو ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے صدارت اور بیعت کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ بے شمار ایسے دل جو سخت ہیں، اس طرح سخت ہیں جس طرح ایک پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوۃ، بلکہ پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا انسانوں کے لیے دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتھر اس پر گناہ یا نیکی کا اثر نہیں ہوتا، اس کی روحانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان ہے، انسان کا دل ہے، اس پر نیکی اور گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ اگر نیکیاں کریں گے تو روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ سنتے ہیں، آتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ اللہ والے جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو ان کی